إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आकाए कायनात सरवर कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ला जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद्दो हिसाब रहमत नाजिल हों उन पाक पास नफूस कुदसिया पे कि जिनकी शब रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का
طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک پاس نفوس قدسیہ کا صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہداء اسلام ہوں، بزرگان دین ہوں، صوفیاء اعظام ہوں یا شعراء اعظام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات سامعین مکرم، ان دنوں پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے، اور یہ احتجاج کوئی قومی یا ملی احتجاج نہیں ہے، وطنیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ یا قبائل کی بنیاد پہ یہ احتجاج نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ احتجاج مذہبی احتجاج ہے، یہ احتجاج دینی احتجاج کا حق رکھتا ہے، یہ احتجاج ملی احتجاج کا حق رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ شر پسندوں نے نبی آخر الزمان، محسن انسانیت، رہنمائے انسانیت، نبی مہربان، محبوب خدا، سید الانبیاء، شافی روز جدا، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ حضرات، آج پورا عالم اسلام تڑپ رہا ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت کی امنگ اور تڑپ ہے، وہ آج سراپا احتجاج ہے، وہ تڑپ رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، اپنی محبت کو، اپنی عقیدت کو، اپنی وارفتگی کو، اپنے ایمان کو، اپنے ایمانی غیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کی نشانی یہ ہے، ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، لوگوں یاد رکھنا، اپنے آپ کو محمد عربی کا امتی کہلوانے والوں، اپنے آپ کو مومن کہلوانے والوں، اپنے آپ کو آقائے دو جہاں کا غلام اور امتی گرداننے والوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین سے،
اس کی اولاد سے، یہاں تلک کہ تمام دنیا سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرات، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کائنات علیہ السلام سے اظہار عقیدت کرتے ہوئے، اظہار محبت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کا دست اطہر کو تھامتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، کائنات کے رب کی قسم ہے، آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، الا نفسی، سوائے میری جان کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عمر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی۔ رسول مکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، مجھ سے اظہار محبت کرنے والے، مجھ سے عقیدت کا اظہار کرنے والے، سن، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تلک مومن نہیں ہو سکتا جب تلک کہ میں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، جہاں تلک کہ میں اسے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سنتے ہی سیدنا فاروق اعظم تڑپ اٹھتے ہیں اور فوری فرماتے ہیں، انت الآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت احب الی من نفسی۔ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کی فضیلت، آپ کی مرتبت، آپ کی عظمت کا بیان کرنا، حضرات، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال علیہ السلام سے بڑھ کر آج تلک نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت کی دیواروں تلک کوئی پیدا ہوگا۔ حضرات، آپ تو وہ ہے کہ آپ ہر لہجہ سے، ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہے، افضل و اشرف حیثیت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ کس خصوصیات کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں؟ کن اوصاف کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں؟ ان اوصاف کے ساتھ کہ صدیاں بیت گئی، زمانے گزر گئے، سال بیت گئے، ایام گزر گئے، لیل و نہار گزر گئے، لیکن آمنہ کے لال کے جیسا نہ پہلے کوئی کائنات میں آیا تھا، نہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت کی دیواروں طرف آقا کائنات علیہ السلام جیسا پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی معصومیت، آپ علیہ السلام کی خصوصیت لاجواب، بے مثال ہے۔ آپ علیہ السلام کے کن کن اوصاف کا تذکرہ کیا جائے، ظالموں نے، یہودیوں نے میرے اس پیغمبر کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا ہے، میرے اس پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا چاہیے۔ وہ پیغمبر، وہ امام جو امام الانبیاء ہے، اس ہستی کی شان میں گستاخی کرنا چاہیے جو انبیاء کے سردار ہے، جو انبیاء کے بھی امام ہے۔ حضرات، کسی اور کی بات کیا کرنی ہے؟ آج ہمیں اپنی عزت و آبرو کا بڑا خیال ہے، آج ہمیں اپنی سیلف ریسپیکٹ کا بڑا تحفظ ہے، آج ہم اپنی عزت کے لیے لوگوں سے ٹکرا جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے لڑ جاتے ہیں، کٹ مرنے پہ تل جاتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اچھا لباس زیب تن نہ کیا ہو، معاشرے میں میری عزت نہیں رہے گی۔ آج ہماری خواہش یہ ہے کوئی ہماری سیلف ریسپیکٹ کو چیلنج نہ کرے۔ آج ہم یہ کہہ چاہتے ہیں کوئی میرے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے، کوئی میرے بیوی بچوں کو حقیر نہ گردانے۔ لیکن حضرات، وہ ہستی اقدس علیہ السلام جو ماں باپ، اولادوں،
جو ماں باپ بیوی بچوں سے بڑھ کے حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے عزیز ہے، اس ہستی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اس ہستی کا امتی، ایک اس ہستی کا غلام خاموش رہ سکے، وہ تڑپ نہ سکے، وہ تڑپے بنا نہ رہ سکے؟ حضرات، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو تو اللہ جل جلالہ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مرتبہ مختلف انداز میں یہی بات بیان فرمائی ہے، اور سورہ حجرات میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کی مزید وضاحت فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگو میرے نبی پہ ایمان لانے والوں سنو، تمہارے نبی کی عظمت یہ ہے، تمہارے نبی کی شان یہ ہے، تمہارے نبی کا مقام یہ ہے، تمہیں حکم دیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو اپنے نبی کے سامنے نیچا رکھنا ہے، اپنی آواز کو، اپنی گفتگو کو اپنے نبی کی موجودگی میں دھیمی رکھنا ہے۔ یاد رہے تمہاری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بڑھ کے نہ ہو سکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے زیادہ نہ ہو سکے۔ حضرات، ایک عجیب بات آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا عالم، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقیدت کا عالم کیا تھا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت سنتے ہی گھر میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آواز وزنی تھی، ان کی آواز بھاری تھی، ان کی آواز پھیلتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ لوگو ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے دھیمی رکھو۔ یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی یہ آیت سنتے ہیں، مسجد میں آنا بند کر دیتے ہیں، گھر میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن ان کا یہ معمول دیکھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد سے غائب پایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کیا، پوچھا او یارو ثابت نظر نہیں آتا آج کل، وہ کہاں ہے؟ اسے ڈھونڈو تو صحیح، اس کی خبر تو لاؤ، اس کے بارے میں بتلاؤ تو صحیح، وہ آج کل کیوں غائب ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ثابت یہیں پہ ہے، خیریت سے ہے، لیکن اس نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ پوچھا کیوں چھوڑا ہے؟ بتلایا گیا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے اس فرمان کے پیش نظر، اس فرمان کے تناظر میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے دھیمی رکھو۔ جبکہ ثابت کی آواز وزنی ہے، اس کی آواز بھاری ہے، اس کی آواز پھیلتی ہے، وہ اس وجہ سے گھر میں رک گیا ہے کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میری گفتگو کی بدولت، کہیں میری آواز کی بدولت، کہیں میرے بولنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ اس وجہ سے اس احتیاط کی بدولت میں اپنے گھر میں مقیم ہو کے رہ گیا ہے، وہ اپنے گھر میں مقیم ہو کے رہ گیا ہے، مسجد میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرات، یہ صحابہ کا عالم، یہ صحابہ کی محبت، یہ صحابہ کا ایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا
اتنا احترام، اتنی عزت، اور وہ ظالم، یہ یہودی، یہ ظالم اس پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پہ اترے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وآباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. کہ اللہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، لوگوں کو آگاہ کر دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے، اگر تمہیں اپنے لگتے جگر، اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد، اگر تمہیں اپنے بیوی بچے، اگر تمہیں اپنے مال و تجارت کہ جن کے تم نقصان سے، جن کے نقصان ہونے سے تم ڈرتے ہو، تمہاری تجارت اور تمہارے وہ گھر، تمہارے وہ محلات، تمہاری وہ حویلیاں کہ جن کو کھو دینے سے تم ڈرتے ہو، اگر یہ تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری بیوی بچے، تمہارا مال و متاع، تمہاری جائیداد، تمہاری حویلیاں، تمہارے بنگلات، تمہارے محلات، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، تو پھر تم انتظار کرو، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامری، کہ یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے، اللہ کا حکم تم پہ آ جائے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بلا شبہ اللہ فاسقوں کو، اللہ فاجروں کو، اللہ گناہگاروں کو، اللہ نافرمانوں کو، اللہ ملعونین کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. حضرات، میرے نبی کا مقام یہ ہے، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام فرما رہے اپنے مال کو، اپنی تجارت کو، اپنے محلات کو، اپنے بنگلات کو، اپنی جائیداد کو، آؤ اپنے بیٹوں کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپوں کو، اپنی بیویوں کو، اگر تم اللہ کی محبت پہ ترجیح دو گے، اگر اللہ کے رسول کی محبت پہ ترجیح دو گے، اگر اللہ کے راستے میں لڑنے پہ ترجیح دو گے، تو پھر یاد رکھو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، تمہیں اس عذاب کا انتظار کرو. اللہ ذو الجلال والاکرام فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے. حضرات، یہ میرے نبی کا مقام، یہ میرے نبی کی عظمت کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اولاد سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، بیوی بچوں سے بڑھ کے، مال و تجارت سے بڑھ کے، جائیداد سے بڑھ کے، بنگلات سے بڑھ کے، محلات سے بڑھ کے ہر چیز پہ مقدم میرے نبی کی حرمت کو رکھا ہے، ہر چیز پہ مقدم میرے نبی کی شان کو رکھا ہے، ہر چیز سے مقدم میرے نبی کی عظمت کو رکھا ہے. اس نبی کی عظمت کو، اس نبی کی حرمت کو پامال کرنے پہ یہ ظالم آج تلے بیٹھے ہیں. حضرات، میرے نبی علیہ السلام نے جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال سنا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا اذهب الیہ فقل لست من النار ولکن انت من الجنہ. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اذهب الیہ، جاؤ میرے جانثار ثابت کے پاس جاؤ اور جا کے اسے بتلاؤ لست من النار، کہ تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے، اہل نار میں سے نہیں ہو، اہل جہنم میں سے نہیں ہو، ولیکن انت من اہل الجنہ، بلکہ تو جنتیوں میں سے ہو، تم تو اہل جنت میں سے ہو. تمہارے ایمان کا عالم یہ ہے، تمہارے ایمان کا عالم یہ ہے، تمہارے ایمانی غیرت کا عالم یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمہیں اہل جنت میں شامل کر رکھا ہے. حضرات،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گزرتے تھے، گلیوں میں چلتے نظر آتے تھے، ہم لوگوں کو کہتے پھرتے تھے، لوگوں کو بتلاتے تھے یہ شخص جا رہا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جنتی قرار دیا ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے، اس کے ایمان کا یہ عالم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے خوشخبری دی ہے کہ یہ اہل جنت میں ہے۔ حضرات، میرے نبی کا مقام، میرے نبی کی شان کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو لوگ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں اور آ کے مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہیں، اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں۔ فجاء عمر، اتنے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ فقال عمر انتما این قائم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو مخاطب کیا اور فرمایا انتما این قائم، تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، کس مقام پہ ہو، تمہیں ادراک ہے اس بات کا؟ پھر فرمایا ثم قال من این انتما، پھر حضرت فاروق اعظم نے پوچھا بتلاؤ تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم؟ قال من الطائف، وہ دونوں کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو کنتما من اہل المدینہ، لو کنتما من اہل المدینہ لوجدکما ضربا، کہ اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے، اگر تم مدینہ کے رہائشی ہوتے، اگر تم مسافر نہ ہوتے، اگر تم ہمارے مہمان نہ ہوتے، اگر مدینے کے مقیم ہوتے اور اس انداز میں مسجد نبی کی حرمت کو پامال کرتے مجھے نظر آتے، اس انداز میں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں تم باتیں کرتے مجھے نظر آتے، تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ حضرات، یہ نبی کی مسجد کی حرمت، یہ نبی کے مقام کی عظمت، یہ نبی کے مقام کی عظمت یہ ہے، اور اس نبی کی عظمت کیا ہوگی؟ حضرات، آج ہمیں کہتے ہو احتجاج تمہارا حق ہے، لیکن لوگوں کی املاک پہ حملہ نہ کیا جائے، احتجاج کرو۔ حضرات، یہ کیسا احتجاج ہو سکتا ہے؟ ہماری ایمانی غیرت کو للکارا جائے، ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حرمت کو پامال کیا جائے، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا جائے، اور ہم سے تم یہ امید لگائے بیٹھے رہو، ہم سے تم یہ چاہو کہ ہم دنیا کا امن تباہ نہ کرے، ہم دنیا کا امن برباد نہ کرے۔ یاد رکھو ہمارے ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے، ہماری ایمانی غیرت کا عالم یہ ہے، ہم دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گے، دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گے، تمہارا نام و نشان کائنات سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ حضرات، ہمیں کہتے ہو امن میں رہو، ہمیں کہتے ہو سکون میں رہو، یاد رکھو دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مصطفیٰ کے بعد اگر مصطفیٰ کی عظمت کو تم چیلنج کرو گے، اگر مصطفیٰ کی حرمت کو تم پامال کرو گے، ہم اخلاقیات قبول جائیں گے، ہم دنیا کے قانون قبول جائیں گے، ہم تمہارے دستور کو بھول جائیں گے، تمہیں نوچ دیں گے، تمہارا حشر برا کر دیں گے، تمہیں کائنات سے ایسے مٹا دیں گے کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے دور میں ابو جعفر منصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا اور آ کے مسجد نبوی میں
بلند آواز سے باتیں کرتا رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے اسے روکا، اسے ٹوکا اور بتلایا یہ اس پیارے پیغمبر کی مسجد ہے، اس حبیب کی مسجد ہے، اس کا حیا کرنا، اس کا احترام کرنا، اس میں بلند آواز سے گفتگو کرنا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس مسجد کی حرمت اسی طرح آج بھی زندہ ہے، اسی طرح آج بھی قائم ہے جس طرح نبی علیہ السلام کے دور میں اس مسجد کی حرمت تھی۔ حضرات، آپ علیہ السلام کی عزت، آپ علیہ السلام کی تقریم، لیکن جو آپ کی توہین کرے، آپ کے لیے توہین آمیز الفاظ کا استعمال کرے، آپ علیہ السلام کی گستاخی کرے، آپ کے خاکے بنائے، آپ کی شان میں گستاخی کرے، حضرات اس کا انجام سوائے موت کے کوئی نہیں ہے، اس کا انجام، اس کی سزا موت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کائنات علیہ السلام کی شان، آقا کائنات علیہ السلام کا مقام، آقا کائنات علیہ السلام کی عظمت کو میرے رب نے بلند کیا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام کی شان کو، آپ علیہ السلام کے ذکر کو میرے رب نے بلند کیا ہے، تو پھر کون ہے جو کائنات کی بلندیوں کو چھو سکے؟ کس کے پاس اتنی قوت ہے؟ کس کے پاس اتنی علمی استعداد ہے؟ کس کے پاس اتنی لسانی طاقت ہے؟ کس کے قلم میں اتنی جرأت اور حرارت ہے جو نبی علیہ السلام کی عظمت کو، نبی علیہ السلام کے اوصاف کو احاطہ تحریر میں لا سکے؟ بتلاؤ کس کے پاس ایسا اعلیٰ تحریر ہے جو نبی علیہ السلام کے اوصاف کو تحریر کر سکے؟ اور ظالمو، تم اس نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اس نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتے ہو، اس نبی کے تم خاکے بناتے ہو کہ جس کی شان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جس کی شان کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، جس کی عظمت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، جس کے بارے میں کوئی بتلا نہیں سکتا اس کی شان کیا ہے، کیا شان ہے اس کی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ میرے نبی کی عظمت یہ ہے، میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی کی حرمت یہ ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی کی مقام تو یہ ہے کہ اس طرح گویا اس طرح آپ علیہ السلام کو بنانے والے نے بنایا ہو، خالق نے اس طرح آپ علیہ السلام کو تخلیق کیا ہو کہ جس طرح آپ علیہ السلام خالق کو کہتے رہے، آپ علیہ السلام کی منشا سے، آپ علیہ السلام کی مرضی سے آپ علیہ السلام کو خالق نے تخلیق کیا ہو۔ حضرات، کون ہو سکتا ہے جو آقا کائنات علیہ السلام کی عظمت کو پہنچ سکے؟ پہنچنا تو دور، کون ہو سکتا ہے جو آقا کائنات علیہ السلام کی عظمت کو بیان نہیں کر سکے؟ اور یہ ظالم نبی علیہ السلام کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ حضرات، نبی کی حرمت کو پامال کرنے کا انجام ایک حیران کن واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اہل نصارہ کے بڑے بڑے پادریوں کا ایک وفد، بڑے بڑے پادریوں کا ایک وفد منگولوں کے ایک تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گیا۔ اس واقعہ کو امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن نصارہ کے بڑے پادریوں کا ایک وفد منگولوں کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ وہ تقریب ایک منگول شہزادے کے
نصرانیت قبول کرنے کی وجہ سے منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب میں ایک نصرانی مبلغ نے، ایک عیسائی مبلغ نے اپنی گفتگو کے دوران نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ علیہ السلام کو گالی دی۔ وہاں پہ ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا۔ جب اس نے عیسائی مبلغ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، وہ کتا تڑپ اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے اور وہ ہلتا ہے، اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے اپنے رسے کو توڑ دیتا ہے، اپنے پٹے کو توڑ کے عیسائی پادری پہ، عیسائی مبلغ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، کتے کے حملے سے بچاتے ہیں، کتے کو پیچھے کیا اور لوگوں نے کہا یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی۔ وہ عیسائی مبلغ کہنے لگا نہیں، اس وجہ سے یہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک خوددار کتا ہے، ایک خوددار کتا نظر آتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اپنے بیان، اپنے الفاظ کے دوران، اپنی گفتگو کے دوران بار بار اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، تو اس نے سمجھا کہ یہ مجھے مارنے کے اشارہ کر رہا ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ کہنے کے بعد اس نے پھر آقا کائنات علیہ السلام کو گالی دی، کتے کو باندھ دیا گیا، کتے کو باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ آقا کائنات علیہ السلام کو گالی دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کتا پھر تڑپ اٹھتا ہے، پھر چیخ اٹھتا ہے، پھر دھاڑتا ہے، پھر تڑپتا ہے، اپنے پٹے کو پھر توڑ دیتا ہے اور توڑتا ہوا اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس ملعون کی گردن کو دبوچ دیتا ہے، وہیں پہ مر جاتا ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس واقعے کو دیکھ کے وہاں پہ موجود 40,000 منگولوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ حضرات، یہ نبی کی حرمت، یہ نبی کی شان، یہ نبی کا مقام کہ ایک کتا بھی آپ علیہ السلام کی گستاخی برداشت نہ کر سکا، ایک کتا بھی آپ علیہ السلام کی حرمت کو پامال ہوتے نہ دیکھ سکا۔ آج تم اہل ایمان سے یہ کہتے ہو، آج تم اس نبی کی امتیوں سے یہ کہتے ہو دنیا کے امن کو تباہ نہ کرو، دنیا کے امن کو برباد نہ کرو، دنیا کی املاک کو، لوگوں کی املاک پہ حملہ آور نہ ہو۔ حضرات، تم ہمارے نبی کی عظمت پہ حملہ آور ہو، ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ تم ہمارے نبی کی حرمت کو پامال کرو، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک کتا میرے نبی علیہ السلام کی حرمت کو، آپ علیہ السلام کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، ہم امتی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرات، فتح مکہ کے موقع پہ رسول مکرم علیہ السلام نے جہاں پہ عام معافی کا اعلان کیا تھا، تمام لوگوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا تھا، اس موقع پہ بھی کچھ بدبخت ایسے تھے کہ جن کو قتل کرنے کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا۔ یہاں تک کہا گیا تھا کہ اگر وہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ بھی چمٹا ہو، غلاف کعبہ کے پیچھے بھی چھپا ہو، وہیں سے اسے نکال کے قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایسے گستاخ نے نبی علیہ السلام کی عظمت کو، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ ابن ابی سرا کا واقعہ حیران کن ہے کہ حضرت عثمان ابن ابی سرا کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے قتل کا حکم دے رکھا تھا کہ اس نے بھی آقا کائنات علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، لیکن وہ شخص ابن ابی سرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، ان کی امان میں آتا ہے، ان سے درخواست کرتا ہے، ان کو اپنا سفارشی بناتا ہے کہ میں
مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میں دوبارہ مومن بننا چاہتا ہوں، دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، دوبارہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے اطہر پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بننا چاہتا ہوں، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاؤ، میری جان خلاصی کرا دو۔ حضرت عثمان اسے لے کے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قتل کا حکم جاری کر رکھا ہے، اسے حضرت عثمان کے ساتھ آتے دیکھتے ہیں، اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کی سفارش کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہتے ہیں، دوسری مرتبہ پھر سفارش کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش رہتے ہیں، تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ پھر اس کی سفارش کرتے ہیں، تیسری مرتبہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھایا، بیعت کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صحابہ کرام کو مخاطب ہوئے اور صحابہ کرام کو فرمایا، اما کان فیکم رجل رشید، اما کان فیکم رجل رشید یقوم الی ھذا حیث رعانی کففت یدی عن بیتہ فلیقتلہ، تم جانتے نہیں ہو، فرمایا اما کان فیکم رجل رشید، تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، تم میں کوئی شریف نیک آدمی نہیں ہے کہ تم جانتے ہو میں نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا ہے، یہ پھر بھی میرے پاس آیا ہے، تم جانتے ہو اس کے قتل کا حکم دے رکھا ہے، یہ تمہارے سامنے موجود ہے، تم دیکھ رہے ہو یہ بیعت کا ہاتھ میری طرف بڑھا رہا ہے، میں نہیں بڑھا رہا، میں نے روکے رکھا ہے، اس دوران تم میں سے کسی نے اسے قتل کیوں نہ کیا؟ کیوں کہ وہ گستاخ رسول تھا۔ حضرات امام مالک رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، آج کہتے ہو دنیا کے امن کو محفوظ رکھنا ہے، آج کہتے ہو آزادی اظہار کا دور ہے، آج کہتے ہو ہر کسی کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا حق ہے، آج کہتے ہو ہر کوئی کسی کے بارے میں بھی بول سکتا ہے، کسی کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے، آج ہر کوئی آزاد ہے، لیکن یاد رکھو حضرات آزادی اگر آزادی ایسی آزادی جو حلال اور حرام کی تمیز سے آزاد کرے، ایسی آزادی جو انسانوں کے جو لوگوں کے جذبات کو مجروح کرے، ایسی آزادی اظہار کی، ایسی آزادی کہ جو لوگوں کے ایمانی غیرت کو للکارے، حضرات کس طرح دنیا کا امن پھر قائم رہ سکتا ہے؟ کس طرح دنیا کا امن پھر قائم رہ سکتا ہے کہ اگر لوگوں کی محبوب ترین ہستی کو، اگر لوگوں کی محبوب ترین ہستی پہ اس کی شان میں گستاخی کی جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ما بقل امتی بعد شتم نبیہا، کہ جس امت کے نبی کو گالی دی جائے، جس امت کے نبی کو برا بلا کہا جائے، جس امت کے نبی پہ شب و ستم کیا جائے، جس نبی کی امت پہ کی گستاخی کی جائے، جس امت کے نبی کی گستاخی کی جائے، اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ما بقل امتی بعد شتم نبیہا، کہ جس امت کے نبی کو برا بلا کہا جائے، جس نبی کی امت میں، جس امت کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، اس امت کو چاہیے کہ وہ مر جائے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، وہ نبی کے امتی کہلوانے کا حق نہیں رکھتے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے، جو نبی کو برا برا کہے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، فاقتلوہ، اس کا انجام یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے
اسے قتل کر دیا جائے، اسے اڑا دیا جائے، اسے زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، من سب اللہ او سب احد من الانبیاء فاقتلوہ، جو اللہ کو گالی دے، جو اللہ کو سب و ستم کرے، یا اللہ کے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی گستاخی کرے، فاقتلوہ، تو تمہیں چاہیے کہ اسے پکڑو اور قتل کر دو۔ کیوں؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے بات نہیں کہی، بلکہ رب کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، رب بھی قرآن میں یہی حکم دیتا ہے، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم وعد لہم عذاب مہین۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، یہ لعنتی لوگ ہیں، یہ ملعون لوگ ہیں، وعد لہم، یہ دنیا و آخرت میں ان پہ اللہ کی پھٹکار و لعنت ہے، وعد لہم عذاب مہین، اور ایسے لوگوں پہ کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے رسوا کن، ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب بھی تیار کر رہا ہے۔ اور اس سے آگے اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو نبی کی شان کے گستاخی کرے، جو نبی کو گالی دے، جو نبی کو برا بھلا کہے، جو نبی کے خاکے بنائے، جو نبی کی تشبیہ بنائے، جو نبی کی حرمت کو چیلنج کرے، اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں، ملعونین ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے، ملعونین، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ملعونین، وہ لعنتی لوگ ہیں، وہ ملعون ہے، ملعونین، وہ لعنتی ہے، اینما ثقفوا، ایسے لوگ تمہیں جہاں بھی ملے، جہاں بھی نظر آئے، اخذوا، ان کو پکڑو، وقتلوا تقتیلا، وقتلوا تقتیلا، خوب سے خوب تر اس کی پٹائی کرو، خوب سے خوب تر ان کو مارو، خوب سے خوب تر ان کو اذیت دو، وقتلوا تقتیلا، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ کہ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، ان سے پہلے لوگ بھی جو تھے، ان سے پہلے بھی جو انبیاء کی گستاخی کرتے تھے، جو اللہ کی توہین کیا کرتے تھے، جو اللہ کو گالی دیا کرتے تھے، جو اللہ کے نبیوں کو گالی دیا کرتے تھے، اللہ کا دستور ان کے بارے میں بھی یہی تھا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ان کے بارے میں بھی اللہ کا یہ دستور، اللہ کا یہ حکم، اللہ کا یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ لہذا اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ دستور ہے، ملعونین ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی نظر آئے، جہاں بھی مل جائے، ان کو پکڑ لیا جائے، ان کو دبوچ دیا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو پیٹا جائے، ان کا انجام یہی ہے، ان کو زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے، ان کی زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ حضرات، یہ میرے نبی کی شان اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان فرمائی ہے، یہ میرے نبی کا مقام اللہ ذو الجلال والاکرام نے مقرر فرمایا ہے، یہ میرے نبی کی عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام نے مقرر کی ہے۔ اگر کوئی میرے نبی کی حرمت کو پامال کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی حرمت کو چیلنج کرے گا، پھر دنیا کا امن سکون سے نہیں ہو سکے گا، پھر دنیا امن میں نہیں رہ سکے گی، پھر دنیا سکون سے نہیں رہ سکے گی۔ اس لیے ہمارا پیغام یہ ہے کفار کو، اس لیے ہمارا پیغام یہ ہے یہودیوں کا تو وتیرہ ہی یہی ہے، انہوں نے ہر دور میں اللہ کے انبیاء کی توہین کی ہے، انہوں نے ہر دور میں اللہ کے انبیاء کو صرف جھٹلایا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے انبیاء کو قتل بھی کیا ہے، یہاں تک کہ آقا کائنات علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ ان کی تو خسرت یہ ہے، ان کا تو وتیرہ یہ ہے، لیکن ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، ہمیں یہ چاہیے
ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم تفرقوں کو چھوڑے، تفرقہ بازی کو چھوڑے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کی خاطر، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی تحفظ کی خاطر میدان عمل میں آئے، دنیا کو بتلانے، دنیا کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا امتی اور غلام بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔